صلی اللہ علی حبیبہ محمد وآلہ وصحبہ وسلم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 47 سے آغاز کر رہے ہیں۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، کہ اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، میرے وہ انعام یاد کرو جو میں نے تم پر کیے، اور یہ کہ میں نے تمہیں وانی فضلتکم علی العالمین، اس زمانے میں سب لوگوں پر فضیلت دی۔ یہ جو عالمین کی فضیلت کا ذکر ہوا ہے، یہاں ارشاد باری تعالیٰ ہے کہ اے اولاد یعقوب، ہم نے تمہیں فضیلت عطا کی، کیونکہ بنی اسرائیل میں بہت سارے انبیاء آئے، انہیں ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی رہی، انہیں علم و حکمت دی گئی، انہیں حکومت دی گئی، اور انہیں اس وقت اقوام عالم کا رہنما بنایا دیا گیا۔ مگر انہوں نے کیا کیا؟ ان کا عمل کیا تھا کہ وہ توہین کرتے انبیاء کی، بے ادبی کو انہوں نے شیوا بنا لیا، انبیاء کو قتل کرتے، آسمانی صحیفوں میں تحریف کرتے، ان میں بگاڑ کرتے، اپنی مرضی سے چینج کر دیتے، خواہشوں کے غلام ہو کر رہ گئے۔ تو ایسے میں ان کی جو فضیلت تھی وہ ختم ہو گئی، اور ان پر ذلت اور لعنت مسلط کر دی گئی۔ اور اب یہ منصب امت مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس ہے۔ کنتم خیر امت، ان کا اطلاق مسلمانوں پر ہوتا ہے اب، اور ان کی وہ فضیلت اس وقت کے لیے تھی، اس زمانے کے لیے تھی، یہ سمجھ لینا چاہیے۔ اور اس کا سبب بھی یہ تھا کہ انبیاء کی وجہ سے فرمایا آگے، واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا، اور اس دن سے ڈرو جس دن کوئی جان دوسری جان کا بدلہ نہ دے سکے گی، ولا یقبل منہا شفاعہ، اور اس دن کوئی کسی ایسے شخص کی کوئی سفارش قبول نہ کی جائے گی، ولا یؤخذ منہا عدل، اور نہ اس کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول ہوگا، ولا ہم ینصرون، اور نہ ہی ان کے خلاف ان کی امداد کی جا سکے گی۔ اب یہاں روز قیامت کا ذکر ہے، اور علماء کہتے ہیں کہ لا تجزی نفس عن نفس، پہلے نفس سے مراد نفس مومن، اور دوسرے نفس سے مراد نفس کافر ہے۔ چونکہ بنی اسرائیل کا عقیدہ آخرت کے بارے میں بہت خراب ہو چکا تھا، ان کی خام خیالی یہ تھی کہ وہ ہم چونکہ انبیاء کی اولادوں میں سے ہیں، اور ہم میں بڑے بڑے صلحاء اور بزرگ گزرے ہیں، اس لیے اب ہماری بخشش ہو جائے گی، اور ہمارے اچھے اعمال کی کوئی ضرورت نہیں ہے، ہم تو بخشے ہوئے ہیں۔ تو ان کی اس غلط فہمی کو یہاں دور کیا جا رہا ہے، ساتھ نعمتوں کی یاد آوری کی جا رہی ہے کہ ہم نے تمہیں نعمتیں عطا کیں، اور تمہارا عمل کیا تھا اس کے بدلے میں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ نعمتیں عطا ہوں تو اطاعت اور بندگی بڑھ جانی چاہیے۔ تو جب تم نے ناشکریاں کی تو اب یاد رکھو کہ قیامت کا دن آئے گا جس دن کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی، مگر یاد رکھنا چاہیے جسے اللہ اذن عطا کرے وہ سفارش کر سکتا ہے، یہ باقی آیات ربانی سے ظاہر ہے۔ اسی طرح کوئی معاوضہ قبول نہیں کیا جائے گا جان چھڑانے کے لیے، ولا ہم ینصرون، اور نہ اس کے خلاف مدد کی جائے گی، مگر جہاں جس امر الہی ہو جائے گا، تو امر الہی کے بغیر کسی کی کوئی مدد نہ کی جا سکے گی۔ اب یہاں اس کے بعد اگلی آیت مبارکہ سے انعامات کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو اللہ نے انہیں دی بنی اسرائیل کو، جن کا ذکر شروع میں بھی آتا ہے کہ یاد کرو ان نعمتوں کو، اب انہیں باری باری بیان کیا جا رہا ہے۔ ان نعمتوں میں ایک نعمت کیا ہے کہ نَجَّيْنَاكُم مِّنْ آلِ فرعون، یاد کرو وہ وقت جب ہم نے تمہیں قوم فرعون سے نجات بخشی، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں انتہائی سخت عذاب دیتے تھے، یذبحون ابناءکم، تمہارے بیٹوں کو ذبح کرتے، ویستحیون نساءکم، تمہاری بیٹیوں کو زندہ رکھتے تھے، وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، اور اس میں تمہارے پروردگار کی طرف سے بڑی کڑی آزمائش تھی۔ قوم امالیک سے اور قوم قبط سے پتہ چلتا ہے کہ مصر کے بادشاہ کو ہمیشہ فرعون کہا جاتا تھا، یہ ان کا لقب تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا جو فرعون تھا اس کا نام ولید بن مصعب بن ریان تھا، 400 برس اس نے عمر پائی۔ سوء العذاب سے مراد وہ محنت و مشقت کے دشوار کام ہے جو وہ بنی اسرائیل سے لیتے تھے۔ بنی اسرائیل مغلوب تھے، یہ ان سے سارے سخت مشقت کے کام لیے جاتے تھے۔ پتھروں کی چٹانوں کو یہ کاٹتے، اسے کمر پر بوجھ کی طرح مسلسل اٹھاتے، جس سے کمر زخمی رہتی، جبراً ان سے ٹیکس لیے جاتے، ورنہ ان کے ہاتھ گردن سے باندھ کر مہینہ بھر انہیں اسی طرح سے رکھا جاتا، بے رحمانہ سلوک کیا جاتا، تازیانے درے لگائے جاتے ذرا ذرا سی غفلت پر۔ تو ایسے میں فرعون نے خواب دیکھا کہ بیت المقدس سے ایک ایسی آگ آئی ہے جس نے
مصر کو گھیر لیا ہے اور تمام جو حکمران خاندان تھا اس کو جلا ڈالا ہے، اور بنی اسرائیل کو کوئی نقصان نہیں ہوا۔ تو کہانوں نے اس وقت کے جو تھے انہوں نے تعبیر دی کہ ایک ایسا لڑکا آئے گا بنی اسرائیل سے جو تیری ہلاکت کا بھی باعث بنے گا اور تیرے زوال کا بھی۔ اب اسے فکر ہوئی، اس نے حکم دے دیا کہ جو لڑکا ہو اسے قتل کر دیا جائے۔ دائیاں مقرر ہو گئیں، تو جس جگہ کوئی بچہ کوئی لڑکا پیدا ہوتا تھا اسے مار دیا جاتا تھا۔ اس طرح 70,000 لڑکے قتل ہوئے، 90,000 حمل گرائے گئے۔ پھر حکمران خاندان کے رؤسا نے ہی کہا کہ ایسے میں اگر یہ نسل ختم ہو گئی، کیونکہ بوڑھے بھی مر رہے تھے بنی اسرائیل میں سے، ان سے وہ بیگار لے کے، تو وہ اتنے ضعیف کمزور تھے، تو ایسے میں بھئی ہمارے بھی خدمتگار کہاں سے آئیں گے؟ تو پھر اس نے حکم دیا کہ 1 سال قتل کیا جائے اور 1 سال چھوڑا جائے۔ تو حضرت ہارون علیہ السلام جس سال چھوڑا گیا لڑکوں کو اس میں پیدا ہوئے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اس سال پیدا ہوئے جس سال سارے لڑکوں کو قتل کیا گیا۔ مگر جسے اللہ رکھے اسے کون چکھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے نہ صرف بچایا بلکہ انہیں منصب نبوت پر بھی فائز کیا۔ اب یہاں لفظ جو تھا وفی ذالکم بلاء من ربکم عظیم، بلاء ان سے مراد امتحان ہے جو نعمت سے بھی کی جاتی ہے اور شدت اور محنت و مشقت سے بھی لی جاتے ہیں امتحان۔ تو ہوتا کیا ہے کہ جب نعمت آئے تو شکر گزاری کرنی ہے، اطاعت کرنی ہے، بندگی کرنی ہے، اور جب کوئی مشقت کے دن آ جائیں، آزمائش کے مصائب کے دن آ جائیں تو صبر سے کام لینا ہے۔ اگر ذالکم کا اشارہ فرعون کے مظالم کی طرف ہو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشقت، وہ دشوار کام جس سے تمہیں آزمایا گیا، اور اگر اس کی نسبت نجات کی طرف کی جائے تو اس سے مراد وہ نعمت ہے۔ یعنی تم اس بھٹی سے جب نکلتے ہو تو خالص سونا بنتے ہو یا کھوٹ بن کر ہی رہ جاتے ہو۔ تو اتنے معجزانہ طریقے سے ہم نے تمہیں بچایا ہے، تو پھر بھی تم شکر گزاری نہیں کرتے ہو، پھر بھی اللہ کے احکامات کو نہیں مانتے ہو۔ اور آگے ارشاد باری تعالیٰ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، کہ ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا، فَأَنْجَيْنَاكُمْ، سو ہم نے تمہیں اس طرح نجات عطا کی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ، اور ہم نے فرعون کو، قوم فرعون کو غرق کر دیا، وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تم دیکھ رہے تھے۔ یعنی ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے قوم فرعون کو غرق کیا، اور یہ سب تمہارے مشاہدے میں تھا کہ جب حکم الہی حضرت موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کو لے کر رات کو روانہ ہوئے، یہ بحر کلزم کا واقعہ ہے، بحر فارس کے کنارے، تو صبح میں فرعون اور اس کا لشکر پیچھے آپ کے چلے، آپ نے دریا میں اپنا عصا مارا تو 12 خشک راستے پیدا ہو گئے، پانی دیواروں کی طرح کھڑا ہو گیا، اور اس میں جالی کی مانند روشن دان بھی تھے کہ ان 12 راستوں پہ بنی اسرائیل باتیں کرتے ہوئے گزرتے چلے گئے۔ اور جب وہ پہنچے تو پیچھے فرعون نے دیکھا کہ خشک راستہ بنا ہوا ہے، اس نے بھی اپنا لشکر بنی اسرائیل کے پیچھے ڈال دیا۔ مگر جب بنی اسرائیل دریا کے پار ہوئے، وہ اپنی نظروں کے سامنے دیکھ رہے تھے، تو فرعون اور آل فرعون کے لیے دریا کا پانی مل گیا۔ جب وہ سارے پانی کے اندر تھے تو لبے دریا انہوں نے غرق ہوتے ہوئے آل فرعون کو دیکھا۔ یہ 10 محرم کا دن تھا۔ اس دن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے شکر کا روزہ رکھا، جس پر بنی اسرائیل عاشورہ کے دن روزہ رکھتے تھے۔ نبی کریم علیہ السلام نے بھی اس دن روزہ رکھا۔ اس کا مطلب یہ ہے، سمجھنے کی بات ہے کہ انبیاء پر جو انعام ہو اس کی یادگار کو قائم کرنا، اس کا شکر بجا لانا بھی میرے آقا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی سنت بنا دیا۔ دن کا تعین کرنا یہ بھی سنت رسول ہے کہ اگر کفار بھی کر رہے ہیں تو بھی اسے چھوڑا نہ جائے۔ تو یہاں جیسے ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن کی نسبت سے پیر کے دن کا روزہ رکھتے ہیں، یا اسی طرح 11ویں کی نسبت سے کوئی دن مناتے ہیں، تو یہ سب اب اس یہاں سے پتہ چل رہا ہے کہ اس میں کوئی حرج نہیں ہے، یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارکہ ہے۔ اس کے بعد ارشاد ہے وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، کہ وہ وقت یاد کرو جب ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ فرمایا۔ ثُمَّ اتَّخَذْتُمُ الْعِجْلَ مِن بَعْدِي، تم نے موسیٰ کے جانے کے بعد بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اور تم واقعی بڑے ظالم تھے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے حکم سے جزیرہ نما سینا پہنچے مصر میں، تو آپ سے تورات کا وعدہ کیا گیا تھا، تو آپ کو حکم ہوا کہ آپ 40 دن تک اعتکاف میں رہیں۔ یہ ذیقعد کا مہینہ تھا اور ذی الحج کے 10 دن ساتھ ملا کے 40 دن۔ تو جب آپ چلے گئے 40 دن اعتکاف میں، تو قوم میں آپ نے حضرت ہارون علیہ السلام کو خلیفہ بنایا، اور کوہ طور پر آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں۔
پھر 40 دن بعد توریت نازل ہوئی، مگر ان 40 دنوں میں پیچھے کیا ہوا کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام چلے گئے تو سامری جادوگر نے سونے کے جواہرات سے مرصع ایک بچڑا بنایا اور قوم سے کہا کہ یہ تمہارا معبود ہے، یہ بولتا بھی ہے۔ تو سب اس کی عبادت کرنے لگ گئے، سب اس کو پوجنے لگ گئے۔ حضرت ہارون علیہ السلام اور ان کے ساتھ 12,000 لوگ تھے جو اپنے اللہ پر ثابت قدم رہے، نیکی پر ثابت قدم رہے۔ اب یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ 40 دن جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے گزارے اعتکاف میں، یہ جو آج صوفیاء گزارتے ہیں 40 دن، یہ انبیاء کی سنت ہے جسے چلہ کہا جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی غار حرا میں جاتے تھے، کبھی 7 دن، کبھی 3 دن اور کبھی 40 دن آپ وہاں مقیم رہتے تھے۔ خلوت نشینی ہوتی تھی وہاں، یہیں سے مراقبہ، تصور، یکسوئی کا پتہ چلتا ہے۔ جو صوفیاء جس کی مشقیں کرواتے ہیں کہ جتنا بندہ اپنے رب کی طرف یکسو ہو جاتا ہے، وہ اپنے محبوب کے یکسو ہوتا ہے تو محبوب بھی اس کے روبرو ہوتا ہے۔ یہ تو ایک اندر باطنی دنیا کی پاکیزگی کے لیے بہت ضروری ہے کہ انسان دنیا میں رہتے ہوئے بھی اپنے رب کی طرف اتنا یکسو رہے، تو اس کے لیے مراقبہ کیا جاتا ہے، اپنے تصور کو پختہ کیا جاتا ہے، جس سے باطنی طور پر اگلی منزلیں آسان ہو جاتی ہیں۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک رسول کا عمل ہو، اگر اس کی منسوخی کا ذکر نہیں کیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ قرآنی حکم بن گیا ہے، ہمارے لیے وہ باقی ہے۔ پھر اسی طرح بچڑے کا بولنا، اس کو کہتے ہیں جادو سے جب کوئی ایسا کام ہو جو عقل میں نہیں آ رہا، اس کو استدراج کہتے ہیں۔ تو شیطانی قوتیں ایسے کاموں کے ذریعے انسانوں کو بہکاتے ہیں، گمراہ کرتے ہیں، تو اسے کبھی کرامت نہ سمجھے۔ چونکہ اس وقت ہمسایہ اقوام میں اور دیگر لوگوں میں بچڑا اور بیل اور گائے کی پوجا کی جاتی تھی، تو یہی کام بنی اسرائیل نے بھی کیا۔ آگے ارشاد ہوتا ہے کہ ثم عفونا عنکم من بعد ذلک، پھر ہم نے تمہیں اس کے بعد بھی معاف کر دیا، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر گزار ہو جاؤ۔ یہاں الفاظ ایسا، اسلوب ایسا ہے کہ اس کے بعد تم معافی کے قابل نہیں تھے، مگر پھر بھی ہم نے تمہیں معاف کر دیا تاکہ تم شکر گزاری اختیار کرو، اطاعت اور بندگی کی طرف اور رجوع اللہ کرو۔ اب معافی کی ان کی صورت کیا ہوئی تھی کہ 12,000 جو ثابت قدم رہے تھے، حکم ہوا کہ جو ثابت قدم لوگ تھے وہ ان کو قتل کریں، اور جو مجرم تھے جنہوں نے بچڑے کی پوجا کی تھی وہ برضا و تسلیم سکون کے ساتھ قتل ہو جائیں۔ تو اس طرح سے صبح سے شام تک 70,000 کو قتل کیا گیا، اور جو قتل ہوئے انہیں شہید، اور جو باقی بچ گئے تھے ان کے لیے پھر حضرت ہارون اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے دعا کی تو اللہ نے ان کی مغفرت کر دی۔ اور یہاں یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جو ایمان لانے کے بعد اللہ سے بغاوت، یہ سخت ترین جرم ہے، اس لیے مرتد کی سزا قتل رکھی گئی ہے کہ انہوں نے بچڑے کو سب کچھ دیکھنے کے باوجود، اتنے انعامات کے باوجود، پھر انہوں نے ذرا سی حضرت موسیٰ علیہ السلام گئے تو پیچھے بچڑے کو معبود بنایا، تو اس لیے وہ سخت عذاب کے مستحق تھے۔ مگر حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام کی وجہ سے، ان کی دعا کے سبب سے اللہ نے ان کی توبہ کو قبول کیا، انہیں معاف کیا۔ گویا نیک بندے جب توبہ کرتے ہیں، توبہ کرنے والے ان کے پاس جائیں، ان کے وسیلے سے بھی دعا کریں تو اللہ رب العزت گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، اور نیک لوگوں کی برکتوں کی وجہ سے ہمارے بہت سے کام اچھے اور درست ہو جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کو، میرے دل کو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے نور سے روشن اور منور فرمائے، اور ہم دین کو سمجھیں اور دین میں آگے بڑھیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔